اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کو ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب ہے کہ جس کا حصہ چہارم ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے امام حسین علیہ السلام کی حوالے سے بات ہوگی۔ الحسین والقرآن۔ یوں تو قرآن کریم پروردگار عالم کی طرف سے ہر مرد مسلمان، ہر فرد انسان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنا ہر قدم قرآن کی روشنی میں اٹھائے اور اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ بے شمار افراد اس حقیقت سے غافل ہیں اور ان کے اقدامات یکسر قرآنی تعلیمات سے اجنبی اور بیگانہ ہوتے ہیں۔ وہ افراد نہایت درجہ محدود ہیں جن کی زندگی کا دستور قرآن مجید ہوتا ہے اور جن کے اقدامات قرآن مجید کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمسر و ہمرنگ کے قرآن کریم قرار دیا۔ ان کی پوری زندگی کے بارے میں یہ ضمانت ہے کہ یہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے اور قرآن ان کے ساتھ۔ حوض کوثر تک دونوں میں کسی طرح کی جدائی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مسلمان کا مقدر ہے کہ وہ ان دونوں کا ساتھ اختیار کر کے اپنے کو گمراہی سے بچا لے یا دونوں میں سے کسی ایک سے بھی انحراف کر کے ضلالت ابدی کا حقدار ہو جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ ان کے قرآن سے جدا ہونے کا کوئی امکان نہیں اور اسی روشنی میں ان کی زندگی کے ہر اقدام کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن خصوصیات کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد نوکے نیزے سے تلاوت کر کے اس حقیقت کا سر بازار اعلان کیا کہ میرا پورا کردار قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ میرا قرآن سے الگ ہونا ناممکن ہے۔ میرے سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن مجھ میں اور قرآن میں جدائی ممکن نہیں۔ ذیل میں اسی حقیقت کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نقش زندگانی۔ قرآن مجید میں سورہ احقاف میں ایک انسان کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے اسے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی وصیت کی کہ اس کی ماں نے حمل کے زمانے میں بھی اور وضع حمل کے ہنگام بھی ناخوشگوار حالات کا سامنا کیا اور اس کا حمل اور رضاعت کا کل زمانہ 30 مہینے ہے، اور جب وہ زندگی کی توانائیوں تک پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا مجھے توفیق ہے کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل کی، اور میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، میری ذریت میں صالح افراد پیدا کر کے میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں اور تیرا عبادت گزار بندہ ہوں۔ آیہ کریمہ کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے مفسرین نے 3 احتمالات بیان کیے کہ تاریخ فلاح میں 3 ہی افراد ایسے گزرے ہیں جن کا شکم مادر میں رہنے کا زمانہ 6 ماہ ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں زندہ رہے اور بہترین اعمال انجام دیے۔ پہلے جناب یحییٰ علیہ السلام، دوسرے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام 40 سال سے پہلے ہی راہ خدا میں شہید ہو گئے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام والدین کے بارے میں دعا کرنے سے معذور ہیں کہ پروردگار نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لہٰذا آیہ شریفہ میں صاف اشارہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے اگرچہ اس کی شکل اور اس کا عنوان عام ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی حمل و ولادت کے موقع پہ ماں نے ناخوشگوار حالات کا سامنا کیا ہے اور بچے کی خبر شہادت تک سنی۔ امام حسین علیہ السلام ہی وہ فرزند ہیں کہ جن کا حمل و رضاعت کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہی وہ انسان ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں نعمات الہیہ کا مرکز اور انعمت علیہم کا مصداق ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہی وہ نیک کردار ہیں کہ جن کے عمل صالح پر آسمان سے آواز آئی
اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹا، تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی۔ امام ہی وہ صاحب ذریت ہیں کہ جن کی ذریت میں قیامت تک عباد و صالحین کا سلسلہ قائم ہے۔ امام ہی وہ سراپا اطاعت ہیں کہ جنہوں نے تہِ خنجر بھی آواز دی تھی رضن برضائے و تسلیما لامرک۔ ان خصوصیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کی پوری تاریخ حیات قرآن مجید نے بیان کی، اور اب امام حسین علیہ السلام کا فرض ہے کہ جس طرح قرآن نے ان کی حیات کی تصویر کھینچی، اس طرح وہ قرآن کی تعلیمات کی تجسیم کریں اور اپنی زندگانی میں اس کی تعلیمات کو مجسم کر کے سراپا قرآن بن جائیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھال دیا۔ پہلا مرحلہ، ماں باپ کے ساتھ احسانات کی بہترین مثال پیش کرنے کے بعد جب 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ وقت کے حاکم کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ ادھر وقت کے حاکم نے صفین کے تلخ تجربے کے بعد امام کی خدمت میں صلح کی درخواست پیش کر دی، اور انہوں نے بحکم قرآن اسے منظور کر لیا، اور امام نے مکمل طور پر اس حکم قرآنی پر عمل درآمد کیا۔ دوسرا مرحلہ، صلح کے بعد حاکم شام نے مسلسل صلح نامے کی مخالفت کرنا شروع کی اور اس بات کی کوشش کی کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کسی رد عمل کا مظاہرہ کریں، لیکن حضرات حسنین علیہ السلام نے اوفوا بالعقود پر عمل کرتے ہوئے اپنے عہد کی پاسداری کی اور کسی طرح عہد شکنی کا الزام نہیں آنے دیا۔ تیسرا مرحلہ، 20 سال تک ظالمانہ انداز سے حکومت کرنے کے بعد حاکم شام راہی ملک عدم ہوا اور یزید کو مسلمانوں کی حکومت حاصل ہو گئی تو اس نے مدینے کے حاکم ولید کو خط لکھا کہ حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو۔ ولید نے امام کو دربار طلب کیا اور آپ قرآن مجید کے حکم سورہ انفال آیت نمبر 61 کہ اگر وہ لوگ صلح و سلامتی کی دعوت دیں تو قبول کرو، اس پر عمل کرتے ہوئے دربار چلے گئے۔ چوتھا مرحلہ، دربار میں جانے کے بعد ولید نے حاکم شام معاویہ کے مرنے کی خبر سنائی تو آپ نے حکم قرآنی کے مطابق کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کیا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پانچواں مرحلہ کہ اس کے بعد ولید نے یزید کی خلافت کی خبر سنا کر امام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے ارشاد قرآنی کے مطابق اسے یکسر ٹھکرایا اور صاف فرمایا کہ مجھ جیسا انسان یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 113 کہ خبردار ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ پیدا کرنا کہ جہنم کی آگ تم تک پہنچ جائے۔ چھٹا مرحلہ، انکار بیعت کے بعد امام حسین علیہ السلام دربار سے واپس چلے آئے اور یہ طے کرنے کا مرحلہ آیا کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا، مدینے میں شام کے مظالم سے مقابلہ کرنا ہوگا یا پھر مدینۃ الرسول کو خیر بات کہنا ہوگا۔ قرآن مجید نے آواز دی کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلتا ہے، اسے راستے میں موت بھی آ جائے تو اس کا اجر پروردگار کے ذمہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ امام حسین علیہ السلام نے اس ہدایت کی روشنی میں یہ طے کر دیا کہ اب مدینۃ الرسول رہنے کے قابل نہیں، لہٰذا اصلاح اسی میں ہے کہ وطن کو ترک کر دیے جائے۔ چنانچہ آپ 28 رجب 60 ہجری کو گھر سے نکل پڑے۔ ساتواں مرحلہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کس طرح کا رخ کریں اور اگلی منزل کیا ہوگی۔ قرآن مجید نے آواز دی، سورہ آل عمران 97 کہ جو حرم خدا میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، لہٰذا امام نے طے کیا کہ اگلی منزل حرم خدا ہوگی اور وہاں جانے کے بعد حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آٹھواں مرحلہ، مکے میں قیام کے دوران اہل کوفہ کے خطوط آنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی امام و رہنما نہیں، ہم یزید کی قیادت سے راضی نہیں، آپ ہمارے حال پہ رحم کریں۔ امام نے حکم قرآن کے مطابق حضرت مسلم علیہ السلام کو کوفے کی ہدایت اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ سورہ انفال آیت نمبر 72 کہ اگر لوگ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو کہ یہ تمہارا فرض ہے۔ نواں مرحلہ، ادھر یزید نے چند افراد کو لباس احرام میں بھیج دیا کہ عین حالت طواف میں امام کو قتل کرے اور نہ کسی کو قتل کا اندازہ ہونے پائے، نہ کسی طرح کا ہنگامہ ہونے پائے۔
امام نے دیکھا کہ اس طرح سرزمین حرم خون ناحق سے رنگین ہو جائے گی اور حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے حکم قرآن کے مطابق حرم خدا سے جدا ہونا گوارا کیا اور حرمت حرم کو خطرے میں نہیں پڑنے دیا۔ سورہ حج آیت نمبر 32 کہ جو شخص بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے اس کی یہ تعظیم تقوی الہی کا نتیجہ ہے۔ 10واں مرحلہ کہ حرم خدا سے نکلنے کے بعد پھر یہ مسئلہ کہ اب کدھر کا رخ کیا جائے۔ امن تو ہاتھ سے نکل گئی، اس میں قتل کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ پھر قرآن نے فوراً آواز دی کہ جس کے لیے جائے امن ممکن نہ ہو، قتل ناگزیر ہو جائے، اس کا فرض ہے کہ اس منزل کی طرف جائے جس کا مقتل ہونا روز اول سے مقدر ہو چکا ہے، اور امام نے عراق کا رخ کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ گھر میں بیٹھے رہ جاؤ گے تو وہ لوگ بہرحال اپنے مقتل کی طرف جائیں گے جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے۔ 11واں مرحلہ عراق کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد 2 محرم کو سرزمین کربلا پر وارد ہوا اور امام حسین علیہ السلام نے دریا کے قریب خیمے نصب کرا دیے۔ ادھر دشمن نے دوسرے ہی دن خیام کے دریا کے کنارے سے ہٹانے پر اصرار کیا اور امام نے اس امتحان تشنگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے خیام دریا کے کنارے سے ہٹا لیے۔ جناب طالوت نے کہا کہ عنقریب پروردگار تمہارا امتحان ایک دریا کے ذریعے لے گا، جو اس کا پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا مگر یہ کہ ایک چلو پانی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ 12واں مرحلہ کہ پیاس کی مصیبت کے بعد بھی ظالموں کی طرف سے دباؤ بڑھتا رہا، مسلسل تیاریاں ہوتی رہیں، اگر امام اور ان کے اصحاب پیاس کے دباؤ میں آ کر بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کا سلسلہ تمام کر دیا جائے۔ امام نے اس صورتحال کو دیکھ کر حکم قرآن کے مطابق مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور نہایت درجہ مختصر فوج بے سر و سامانی کے باوجود میدان جہاد میں قدم جما دیے کہ اسلام میں میدان جنگ سے فرار جائز نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کر دی گئی انہیں جہاد کا اذن دے دیا گیا اور پروردگار ان کی امداد کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ 13واں مرحلہ عاشور کا دن آیا اور صبح سویرے ابن سعد نے فوجوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلا تیر خود خیام حسینی کی طرف پھینکا جس کے نتیجے میں 4000 تیر اندازوں نے تیروں کا میہ برسانا شروع کیا۔ امام نے اس سخت ترین حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ 40-50 اصحاب کام آ گئے اور اس کے بعد مسلسل جنگ کا سلسلہ قائم رہا اور عصر کے ہنگام تک امام کے تمام اعزاء اصحاب و انصار کام آ گئے۔ اب مسئلہ یہ کہ اس صورتحال میں امام کو کیا کرنا، اس پوری جنگ اور ساری محنت کا ماحصل کیا؟ قرآن نے اس مسئلے کو بھی 2 لفظوں میں حل کیا کہ انسان کو راہ خدا میں قربانی سے ہرگز دریغ نہیں کرنی اور بارگاہ الہی میں نہایت درجہ سرخوئی کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ آ، تو ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی، آ ہمارے بندوں میں شامل ہو جا اور ہماری جنت میں داخل ہو جا۔ 14واں مرحلہ کہ امام نے میدان جہاد میں قدم جمائے اور تنے تنہا 30,000 کے لشکر کا مقابلہ، کبھی میہ پر حملہ، کبھی میسرہ پر، کبھی قلب لشکر کو توڑا، کبھی جناح لشکر پر نظر ڈالی۔ اس طرح عصر کے ہنگام آخری سجدہ شکر ادا کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے، اور قرآن نے اس پورے معرکے کا نتیجہ یوں بیان کیا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کہ خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں۔ معرکہ کربلا تمام ہو گیا، امام نے حیات ابدی کو سند حاصل کر لی اور قرآن مجید نے واضح کیا کہ ہمارے پاس زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، انسانی حیات کے ہر مسئلے کے لیے فیصلہ کن حل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندگان دنیا ہمیشہ الہی تعلیمات سے غافل اور منحرف رہتے ہیں، اپنے خواہشات نفس ہی کو اپنا دستور العمل اور ضابطۂ حیات تصور کر لیتے ہیں اور ہلاکت ابدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا کمال کردار یہ کہ انہوں نے سخت ترین حالات میں بھی قرآن مجید کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر اقدام قرآن مجید کے تعلیمات کی روشنی ہی میں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام اور قرآن اسلام کے حق میں
توام بن گئے، نہ قرآن حسین سے الگ اور نہ حسین قرآن سے۔ قرآن امام حسین علیہ السلام کی نصب العین اور دستور حیات کا نام ہے، اور حسین قرآن کے تعلیمات کی تمثیل ہے۔ حسین زندہ ہیں تو قرآن زندہ ہے، قرآن زندہ ہے تو حسین زندہ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ایسے مجسمہ قرآنوں کو کردار کو باغی اور خارجی سے تعبیر کیا جائے، قرآن کے جملہ تعلیمات کو پامال کر کے شراب و رقص و رنگ و لہو و لعب میں زندگی گزارنے والے یزید کو خلیفۃ المسلمین کہا جائے۔ خلافت اسلامیہ ایسے ہی کردار کا نام ہے تو سنجیدہ فکر انسان خلافت سے نہیں اسلام سے بیزار ہو جائیں گے۔ عالم اسلام کے لیے اسلام و قرآن کی آبرو کا تحفظ مشکل ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک مختصر سا خاکہ، ورنہ تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو امام عالی مقام کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جو قرآنی ہدایات سے الگ اور اسلامی تعلیمات کی تجسیم سے بیگانہ ہو۔ رب کریم امت اسلامیہ کو توفیق دے کہ امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کر قرآن کو اپنا دستور العمل قرار دے، اپنی پوری زندگی کو قرآنی ہدایت و تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دے۔ شہادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ ہر نیکی سے بالا تر نیکی ہے، لیکن اگر انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس سے بالا تر کوئی نیکی نہیں۔ امام زین العابدین بحار الانوار میں فرماتے ہیں کہ 2 قطرات سے بالا تر کوئی شے محبوب خدا نہیں، راہ خدا میں قطرہ خون اور رات کی تاریکی میں مرضی خدا کی طلب میں قطرہ اشک۔ امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے لیے نکلتے وقت ان کی دعا کہ خدایا اگر تو نے ہمیں دشمن پر فتح دی تو ظلم سے محفوظ رکھنا، حق کی توفیق دینا، اور اگر دشمن کو غلبہ دیا تو ہمیں شہادت عطا کرنا اور فتنے سے محفوظ رکھنا۔ حب شہادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میری تمنا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کروں، قتل ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر قتل ہو جاؤں۔ ایھا الناس، موت سے نہ مقیم بچ سکتا ہے نہ فرار، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں، انسان قتل نہیں بھی ہوگا تو بھی مر جائے گا، جبکہ قتل بہترین موت ہے۔ قسم اس ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تلوار کی 1000 ضربت برداشت کر لینا میرے لیے بستر پر مرنے سے آسان تر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام۔ کفارہ گناہ۔ شہادت قرض کے علاوہ ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے، علاوہ قرض کے کہ اسے بہرحال ادا کرنا ہے، چاہے مقروض ادا کر دے یا صاحب حق معاف کر دے۔ حیات شہید۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کہ جو راہ خدا میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ حساب قبر سے آزادی۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ تمام مومنین کی قبر میں آزمائش ہوتی ہے اور شہید کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ سر پر تلوار کا چمکنا آزمائش کے لیے کافی ہے۔ شوق شہادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی جنتی کو دنیا میں واپس آنے کی آرزو نہیں ہوتی، لیکن شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دنیا میں واپس جائے تاکہ 10 مرتبہ شرف شہادت حاصل کر سکے۔ موت ذلت سے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت تصور کرتا ہوں۔ کربلا کے قبل و بعد۔ واقعہ کربلا کے بارے میں کتنے ہی حقائق کا انکار کر دیا جائے، اس حقیقت کا انکار ناممکن ہے کہ واقعہ کربلا اپنی حقانیت و مظلومیت کے زیر اثر ہر دور میں مؤثر رہا ہے اور آج بھی ہے۔ تازہ ترین محقق علامہ ادریس جنہوں نے مسلک اہل بیت علیہ السلام اختیار کیا اور اپنی داستان انقلاب نہایت تفصیل کے ساتھ کتابی شکل میں بھی بیان کی، انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے لقد شیعتی الحسین کہ مجھ کو امام حسین نے شیعہ بنایا، یعنی واقعہ کربلا کو 14 صدیاں گزر گئیں، امام حسین زیر لحد آرام فرما رہے ہیں، ان کے نشان قبر تک مٹانے کی مہم چل چکی، لیکن ان کی مظلومیت کا مشن آج بھی سرگرم عمل ہے اور ہر شرافت و انسانیت کے خوگر کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس واقعے کے
جملہ تاثرات کا ذکر کرنا مقصود نہیں، صرف 2 مسائل کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جن سے واضح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کے قبل و بعد اس کے اثرات کس قدر نمودار ہوئے، اور واقعے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی حقانیت نے کیا اثر کیا، اور واقعے کے بعد ان کی مظلومیت نے کیا انقلاب برپا کیا۔ انقلاب قبل از کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ صحراؤں میں سرگرم سفر ہے۔ اس کی منزل سوائے امام حسین علیہ السلام کے کسی کو معلوم نہیں۔ ابن زیاد کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا اور اہل کوفہ کے خطوط کی بنا پر عراق کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ اس نے 1000 کا رسالہ ہر کی سرگردگی میں روانہ کیا تاکہ امام کو راستے ہی میں روک لے اور انہیں عراق کی طرف نہ آنے دے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم ابن عقیل کی شہادت سے پیدا ہونے والے جذبات سے فائدہ اٹھا کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائیں۔ ہر روانہ ہوا، اس نے ایک منزل پر امام کے قافلے کا راستہ روکا۔ امام کو معلوم تھا کہ ہر ذاتی طور پر خبیث اور بدسرشت انسان نہیں، اسے حکومت کے جھوٹے پروپیگنڈے نے دھوکہ دیا ہے، وہ حقائق سے بے خبری کی بنیاد پر اتنے بڑے اقدام اٹھا رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہر سے ملاقات کے بعد فوراً ہی ایک فصیح و بلیغ اور مختصر سا خطبہ ارشاد کیا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ ایھا الناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام خدا کو حلال بنا رہا ہے، عہد الہی کو توڑ کر سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اس کا تمام تر کاروبار گناہ اور تعدی کا ہے، پھر اپنے قول و عمل سے صورتحال کی تبدیلی کی کوشش نہ کرے تو خدا کا فرض ہے کہ وہ اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ یاد رکھو ان ظالموں نے پروردگار کی اطاعت کو نظر انداز کر دیا، زمین میں فساد برپا کیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، مال خدا پہ قبضہ کیا، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام بنایا ہے، اور میں دین خدا کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ میرے پاس تمہارے نمائندے آئے، سب نے اس امر کا اظہار کیا کہ تم بیعت کے لیے تیار ہو اور میرا ساتھ نہ چھوڑو گے، لہٰذا اگر تم اس بیعت پر قائم رہو گے تو منزل ہدایت تک پہنچ جاؤ گے۔ میں حسین ابن علی اور فرزند فاطمہ بنت رسول اکرم ہوں، میرا نفس تمہارے ساتھ ہے، میرے گھر والے تمہارے سامنے ہیں، تمہارے لیے میرے کردار میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی، عہد کو توڑ دیا اور میری بیعت سے الگ ہو گئے تو یہ بھی کوئی نئی بات نہ ہوگی۔ تم یہی برتاؤ میرے والد بزرگوار، میرے برادر بزرگ اور میرے ابن عم مسلم ابن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو۔ فریب خوردہ وہ ہے جو تمہارے دھوکے میں آ جائے۔ میں حقائق سے باخبر ہوں، تم نے خود اپنا نصیب خراب کیا اور اپنا مقدر پھوڑ لیا ہے، عہد شکنی کرنے والے کا وبال اسی کے سر ہوتا ہے۔ امام نے اپنے رد عمل کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ صورتحال قدرے بدل رہی ہے، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایھا الناس، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے اور حق کو اہل حق کے حوالے کر دو گے تو یہ بات اللہ کی رضا کا سبب بنے گی۔ دیکھو ہم اہل بیت اس امر ولایت کے زیادہ حقدار ہیں، ان تمام ظالموں سے جو بلا سبب اس حق کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ظلم و جور کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اب اگر تم ہمیں ناپسند کر رہے ہو اور ہمارے حق سے بے خبر ہو، تمہاری رائے بدل چکی ہے اور وہ نہیں رہ گئی جو تم نے خطوط میں لکھی تھی، تمہارے نمائندوں نے بیان کی تھی، تو ہم واپس چلے جا رہے ہیں۔ امام کے بیانات کی متانت اور امور دنیا سے آپ کی بے نیازی نے ہر کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ اس کے کردار میں ایک نمایاں تبدیلی شروع ہو گئی۔ وہ حاکم کی مخالفت سے خوفزدہ بھی تھا اور امام کے بارے میں کسی بھی غلط اقدام سے گھبرا بھی رہا تھا، چنانچہ اس نے ایک مسالمت آمیز پالیسی پر عمل شروع کیا۔ جب اس کا انجام کربلا کے مصائب کی شکل میں سامنے آیا تو پھر احساس ندامت سے مجبور ہو کر صبح عاشور توبہ کرنے امام کی خدمت میں آ گیا، اور اس طرح امام کی حقانیت اور حق کی وضاحت نے واقعہ کربلا سے پہلے ہی ایک انقلاب برپا کر دیا، اور کل کا راستہ روکنے والا آج پہلا شہید بننے کے لیے بے چین نظر آ رہا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد، اس کے بعد جب واقعہ کربلا پیش آ گیا تو حقانیت پر مظلومیت کا بھی اضافہ ہوا، اور ہر باضمیر انسان اس بات پر اپنے نفس کو ملامت کرنے لگا کہ حالات کچھ بھی رہے، ہماری زندگی میں فرزند رسول شہید ہو گیا، ہم اس کے کام نہ آ سکے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم مجبور تھے یا بعض افراد حالات سے مکمل طور پر باخبر نہ ہو سکے، لیکن بہرحال یہ دھبا ہمارے نفس پہ رہ گیا، ہماری زندگی میں فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔
کس قدر خوش قسمت تھے وہ افراد کہ جنہوں نے مصائب میں ان کا ساتھ دیا اور ان سے پہلے درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے، اور کس قدر کم نصیب ہم لوگ کہ ان کی رکاب میں رہ کر شہادت سے محروم۔ اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان ظالموں سے انتقام لیں جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ چنانچہ بغیر کسی سیاسی تحریک کے چند باضمیر افراد اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے انتقام خون حسین کا نعرہ لگایا۔ اس قیام میں پیش جناب سلیمان سرد، مسیب بن نجبہ، عبداللہ ابن سعد بن نفیل، عبداللہ بن وائل تمیمی اور رفاعہ بن شداد بجلی تھے۔ یہ قیام 61 ہجری سے شروع ہوا اور دھیرے دھیرے منظم ہوتا رہا، یہاں تک کہ 5 ربیع الاول 65 ہجری کو سارا قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر قیامت خیز گریہ و ماتم۔ یہ اور بات ہے کہ مقام عین الورا پر یزیدی لشکر سے شدید معرکہ ہوا اور تمام قائدین انقلاب شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس قیام کے پیچھے کوئی مکمل سیاسی تحریک نہیں تھی، اس کا زیادہ حصہ حالات سے متاثر کا نتیجہ، اور یہی وجہ کہ سلیمان بن سرد کے دیوان کے 16,000 افراد میں سے صرف 4,000 برآمد ہوئے۔ مدائن 170 افراد اور بصرہ سے 300 افراد ساتھ آئے، ورنہ جہاں انقلاب اور اقتدار کی بات آ جاتی ہے وہاں ساتھیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ انقلاب اہل مدینہ۔ اس انقلاب کا مقصد بنی امیہ کے اقتدار کا خاتمہ تھا اور مدینہ رسول کا بنی امیہ سے آزاد کرا لینا، اس لیے شام سے مظالم کی خبریں آ چکی تھیں۔ مدینہ ان مظالم سے سخت ناراض تھا۔ اہل مدینہ نے پہلا کام یہ کیا کہ یزید کے گورنر کو نکال باہر کیا اور اپنے استقلال کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید نے اس اقدام کو کچلنے کے لیے سارا زور صرف کیا اور مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں ایسا خبیث لشکر روانہ کیا کہ جس نے مدینے کو تاراج کیا اور ایک ابن زبیر کی گرفتاری کے لیے حرم خدا کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ انقلاب جناب مختار ثقفی۔ اہل عراق نے ابتدائی طور پر ابن زبیر کو بنی امیہ کا دشمن سمجھ کر اس کا ساتھ دے دیا تھا، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ اس نے قاتلان حسین کو اپنے ساتھ لے لیا اور عامل کوفہ کو حکم دیا کہ سیرت عمر و عثمان پر عمل کرے۔ چنانچہ اہل عراق برہم ہو گئے، انہوں نے انقلاب کا اعلان کر دیا۔ ادھر کوفے کے گورنر عبداللہ بن مطیع نے شمرو، عمرو بن حاج جیسے افراد کو ساتھ لے کر قائد انقلاب جناب مختار سے مقابلہ کیا اور انہیں ختم کر دینے کی سازش، لیکن جناب مختار نے نہایت درجہ دانشمندی سے موالی کی حمایت حاصل کی اور نتیجے میں جملہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا خاتمہ کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہ انقلاب سلیمان بن سرد کے انقلاب کے خاتمے پر 66 ہجری میں شروع ہوا۔ ادھر 77 ہجری میں مطرف بن مغیرہ نے حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان کے خلاف اقدام شروع کیا، کتاب و سنت کے نام پر جہاد کا نعرہ دے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن مروان کو معزول کر دیا گیا اور اس اقدام نے بھی بنی امیہ کے خلاف عوامی غیظ و غضب کی نشاندہی کر دی۔ اس کے بعد 81 ہجری میں عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے حجاج کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ بنیادی طور پر حجاج ہی کا کمانڈر تھا، لیکن اس کی تباہ کاریوں سے ناراض تھا۔ چنانچہ جب حجاج نے تباہ کاری پر اصرار کیا تو اس نے بغاوت کر دی اور اہل بصرہ نے بھی اس کا ساتھ دے دیا کہ وہ بھی حجاج کے مظالم سے ناراض اور عاجز تھے۔ 83 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حجاج نے شامی فوجوں کی کمک حاصل کر کے اس انقلاب کو دبا دیا۔ اس انقلاب میں وہ سارے عرب شامل تھے جنہیں جنگوں میں مال غنیمت نہ ملا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایسے افراد مصائب میں ساتھ نہیں دیتے۔ انقلاب زید بن علی۔ اس اقدام کی تیاریاں 121 ہجری سے شروع ہوئیں اور 122 ہجری میں یہ انقلاب منظر عام پر آ گیا۔ ادھر عراق میں مقیم شامی فوجیوں نے مقابلہ شروع کر دیا اور نتیجے میں یہ انقلاب جناب زید کی شہادت پر تمام ہوا کہ جن کی لاش کے ساتھ وہی برتاؤ ہوا کہ انہیں سولی پہ لٹکایا اور عرصے کے بعد سولی سے اتار کے نظر آتش کر دیا۔ لیکن بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جو حوصلہ دے دیا تھا وہ برقرار رہا، اور الحمدللہ کہ آج تک امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں برقرار ہے اور انشاءاللہ کہ تا قیامت برقرار رہے گا۔
اسلامی تحریکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک دعوت بھی ہے، ایک تحریک بھی۔ اسلام نے جہالت کے دور میں علم و فکر کی دعوت دی اور پتھروں کی کھدائی سے پیدا ہونے والے جمود کے ماحول میں قولوا لا الہ الا اللہ سے حرکت بھی پیدا کی۔ اسلام نہ فکری جمود کا قائل ہے اور نہ معاشرتی بے حسی کا، لہٰذا اس نے داخلی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھایا اور خارجی اصلاح کا بھی۔ اس کے نزدیک زندگی کو خسارے سے بچانے کے لیے تینوں باتیں ضروری ہیں۔ پہلا، انسان علمی اعتبار سے اس قدر بلند ہو جائے کہ خدائے وحدہ لا شریک کا ادراک پیدا کر لے اور اس پر ایمان لے آئے۔ دوسرا، عملی اعتبار سے اس قدر طیب و طاہر ہو جائے کہ اس کے اعمال اعمال صالحہ کہے جانے کے قابل ہوں۔ اور تیسرا کہ معاشرے میں اس قدر حرکت کہ ہر طرف حق و حقیقت کی وصیت و نصیحت کا سلسلہ شروع اور انسان اس راہ میں ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار۔ تحریک اصلاح اسلام کا اس قدر محبوب عمل تھا کہ ہر مسلمان اپنے کو ایک مصلح کی شکل میں دیکھنا چاہتا تھا۔ حد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو فساد برپا کرنے سے روکا تو انہوں نے بھی اپنے کو مصلح ہی قرار دیا۔ اصلاح کی محبوبیت، فساد کی برائی صرف علم و ادراک تک محدود نہیں بلکہ اس کا سلسلہ ابتدائے تخلیق سے ملائکہ تک پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی انسان کے خلاف یہی آواز اٹھائی تھی کہ کیا اسے خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرتا ہے، خونریزی کرتا ہے، جبکہ ہم تسبیح و تقدیس کرنے والے موجود ہیں۔ ملائکہ نے اپنی صلاحیت کا ذکر تو کیا لیکن خلیفۃ اللہ کی صلاحیت سے باخبر نہیں تھے۔ اس لیے جب فریقین کا امتحان لیا گیا تو یہ اقرار کر کے الگ ہو گئے کہ ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتایا، اس سے زیادہ استنباط و استخراج ہماری صلاحیت سے باہر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ملائکہ کو پروردگار نے تعلیم دے دی تھی تو وہ کون سی چیز جو ان کے حدود و علم و ادراک سے باہر؟ اس کا اشارہ قرآن نے دیا ہے کہ پروردگار کے سوال کا تعلق اسما سے نہیں تھا بلکہ مسمہ سے تھا۔ ان کے جیسے پوچھا گیا کہ ان کے نام بتاؤ، ملائکہ نام تو بتا سکتے تھے لیکن ان پر انطباق ان کے بس کا کام نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا کل دار و مدار ہؤلائی پر تھا اور ان کے علم و عرفان پر جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہؤلاء کون حضرات تھے؟ تو ان کا اشارہ حدیث قصہ میں موجود ہے، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، جو آگے چل کے الا فی محبت ہؤلاء۔ اسلام میں عمل الصالحات کے بعد وتواصوا کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ اسلام زندگی کی کامیابی صلاح میں نہیں سمجھتا بلکہ اس کی نگاہ میں انسانی زندگی کی کامیابی کا تعلق اصلاح سے ہے۔ اصلاح کے بغیر کوئی زندگی خسارے سے باہر نہیں آ سکتی۔ اصلاح کی دو قسمیں ہیں، فکری اور معاشرتی۔ عالم اسلام میں ہر دور میں دونوں طرح کی تحریکیں وجود آئیں۔ کبھی غزالی نے فکری اصلاح کا کام شروع کیا اور احیاء العلوم جیسی کتاب لکھی، اور کبھی علویین نے قیام کر کے معاشرے کو ظلم و ستم سے پاک و پاکیزہ بنانے کا کام شروع کیا۔ مصر میں اخوان الصفا کی تحریک دونوں شعبوں کی جامع تھی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کی فکری اصلاح کے ساتھ معاشرتی اصلاح سے بھی وابستہ تھا۔ فکری اصلاح کی بھی آگے سے دو قسمیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فکر کی اصلاح کا مقصد ہے کہ مسلمان کو ماضی کے اندھیروں میں دھکیل دیا جائے اور اگر ذرا شعور زندگی پیدا ہو گیا ہو تو اسے بھی سلب کر لیا جائے اور اسی شعور کو زندگی کا سب سے بڑا عیب قرار دے دیا جائے۔ جو کام ابتدا میں عشائرے نے کیا، ہر عقل و فکر کی بات کو نظر انداز کر دیا، آج وہابیت کر رہی ہے کہ اس کا تمام تر مقصد یہ ہے کہ ہر ترقی کو بدعت کا نام مسلمانوں کو فکری جہالت کے دورے جاہلیت تک پہنچا دیا جائے جہاں عقل و شعور کا استعمال جرم اور مسلمان صرف اندھا مقلد بن جائے۔ دوسرے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اصلاح فکر کے لیے ارتقاء علم و شعور ضروری ہے، لہٰذا معاشرے کی فکری اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے علم و ادراک سے آشنا نہ بنایا جائے۔ اس آخری دور میں 19ویں صدی میں یہی تحریک جمال الدین افغانی نے کی تھی کہ معاشرے کو علم و عرفان میں بھی آگے بڑھایا جائے اور عمل و کردار سے بھی آراستہ کیا جائے۔ جمال الدین افغانی حوزہ علمیہ کے جید اساتذہ شیخ انصاری،
ملا ہادی سبزواری اور سید سعید جنوبی کے شاگرد اور خود ایک جید عالم تھے۔ انہیں قوم کے سیاسی معاشرتی حالات پہ مکمل عبور تھا اور انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز دو نکات سے کیا۔ پہلا، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا شعور پیدا کرایا جائے، اختلافی مسائل کو نظر انداز کر کے اتفاقی مسائل کی اہمیت سے روشناس، اور دوسرا، مسلمانوں کے دونوں فرقوں میں اس نقطے کو پیش نظر رکھنا کہ شیعہ قوم میں اصل علماء و اعلام ہوتے ہیں اور عوام ان کے تابع، اور برادران اہل سنت میں اصل عوام ہوتے ہیں۔ علماء عام طور سے حکومتوں کے ملازم اور تنخواہ دار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی مرضی کے خلاف کسی مسئلے میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ جمال الدین افغانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1935 میں وفات پائی۔ اس عرصے میں متعدد مقامات کا دورہ کیا۔ 1895 کے تمباکو کے جہاد میں بھی آپ نے حصہ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز حکومت درپے آزار ہو گئی۔ اس طرح ان کی دعوت اتحاد کے مقابلے میں فرقہ واریت، قومیت اور وطنیت کے جھگڑے پیدا ہوئے۔ دوسری طرح ان کا زندہ رہنا دشوار۔ جمال الدین افغانی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ مغربیت اور تدین کو جمع کرنا چاہتے تھے، بلکہ مغربیت کو دیانت کا تابع بنانا چاہتے تھے، ورنہ سر سید احمد خان کا مسئلہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے 1864 میں برطانیہ کا دورہ کیا تو آتے ہی مسلم لیگ کو خیر بات کہہ دیا اور جدید علوم کے نام پر دیانت کو بھینٹ چڑھانا شروع کیا۔ انگریزوں کی غلامی کو مسلمان کی ترقی کا ذریعہ اور تفسیر قرآن کے نام پر معجزات و کرامات کے انکار کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع کیا۔ سر سید کی اسی فکری غلطی کا نتیجہ ان کا ادارہ آج تک دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ صرف مغرب زدہ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک حصے کے پاس ریشے دراز تو ہے لیکن سارا اسلام اسی میں الجھ کے رہ گیا۔ پروردگار تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فکری زوال اور استعماری جال سے محفوظ رکھے۔ زیارت وارثہ۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو شاہد بھی بنایا ہے اور شہید بھی۔ شاہد عام طور سے اسے کہا جاتا ہے جو ظواہر کی گواہی دیتا ہے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو باطنی حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے اور بظاہر غیبی امور کی بھی شہادت دے سکتا ہے۔ انبیاء کرام کو امت کے لیے اور خیر امت کو تمام عالم انسانیت کے لیے شہید بنایا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا علم و ادراک عام امت سے بالا تر ہے، اور خیر امت سے مراد تمام افراد امت نہیں۔ تمام افراد شہید بننے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ خود ہی ایک شہید کے محتاج ہیں۔ انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمایاں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام امت کے لیے شہید بنائے گئے اور رسول کو ان کے اعمال و کردار کا شہید بنایا گیا۔ شہید راہ خدا اگرچہ جان قربان کر دینے کے اعتبار سے شہید کہا جاتا ہے، لیکن پروردگار اسے گواہی کے اعتبار سے بھی شہادت کا حق عنایت کرتا ہے، اور اس کے علم و ادراک میں شہادت کی برکت سے بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کی فلسفیانہ توجیہ ممکن ہے کہ انسان کے پاس پروردگار کا عطا کیا ہوا ایک طاقت کا خزانہ ہے جو مختلف اعضاء و جوارح پر تقسیم ہوتا رہتا ہے، اور جب کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو طاقت میں کمی نہیں آتی بلکہ رخ بدل جاتا ہے اور وہ دوسرے رخ پر صرف ہونے لگتی ہے۔ عرف عام میں کہا جائے کہ اندھے کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ بینائی سے کوئی طاقت پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ آنکھ پر صرف ہونے والی انرجی بچ جاتی ہے تو اسے قدرت دماغ پہ صرف کر دیتی ہے اور اس کا رخ حافظے کی طرف موڑ دیتی ہے۔ شہید راہ خدا کے پاس زندگی کی تمام توانائیاں موجود ہوتی ہیں جو بظاہر ایک طویل مدت حیات تک کام آنے والی ہوتی ہیں، لیکن اسے جوانی میں میدان جہاد میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شہادت سے جسم و روح کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح کی توانائیوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنے مقام پہ محفوظ۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ پروردگار عالم شہادت کے طفیل اس روح کو ایک برزخی جسم سے وابستہ کر دے جو اپنی توانائیوں کو اس کے ذریعے استعمال کرے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ برزخی آنکھ کا مشاہدہ اس مادی آنکھ سے یقیناً قوی تر ہوگا،
اور اس طرح وہ ان مناظر کو بھی دیکھ لے گا کہ جن کو حیات دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا اور جہاں تک مادی آنکھوں کی رسائی نہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی جا سکتی ہے کہ آنکھ جس قدر پستی میں رہتی ہے اس کا مشاہدہ محدود رہتا ہے، اور جس قدر بلند ہوتی ہے اس کے مشاہدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ زمین پر رہنے والا اپنے پورے گھر کو بھی بیک وقت نہیں دیکھ سکتا، اور ہوائی جہاز میں بیٹھنے والا پورے شہر کو ایک نظر سے دیکھ لیتا ہے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ بلندی علم و ادراک اور مشاہدے میں وسعت پیدا کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ انسان شہادت کی طفیل اس بلندی پر پہنچ جائے کہ ماضی نہ رہ جائے بلکہ حال ہو جائے، اور وہ اسے اس طرح دیکھ لے جس طرح ہم زمانہ حال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ہم صرف اس امت کے ایک حصے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ گزشتہ امتوں کے حالات کا بھی مشاہدہ کر لے، اسے کتابوں اور روایتوں سے یہ علم حاصل نہ ہو بلکہ اپنی ذاتی مشاہدے سے حاصل ہو، اور شہادت کی بلندی سے تمام حالات کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ روز قیامت جب انبیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تبلیغ اور خدمات کی گواہی دینے کا مطالبہ کریں گے تو آپ حمزہ و جعفر کو گواہی کے لیے پیش کریں گے، اور وہ انبیاء کرام کی تبلیغ کی گواہی دیں گے، جس کے بعد فوراً یہ سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو اس گواہی کے لیے کیوں نہیں پیش کیا؟ جواب دیا گیا کہ ابھی مرسل اعظم کی تبلیغ کی گواہی کا مرحلہ باقی ہے، انہیں اس گواہی کے لیے بچا کر رکھا گیا ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں حضرت کی رسالت کے گواہ تھے، اس طرح آخرت میں حضرت کی تبلیغ کی گواہی دیں گے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ حمزہ و جعفر کوئی انبیاء و مرسلین یا ائمہ طاہرین میں سے نہیں تھے۔ ان کے لیے ایک غیبی علم کا اعتقاد پیدا کر لیا جائے، اس کی بنیاد پر ان کی گواہی کی تفسیر کی جائے۔ یہ حضرات امت اسلامیہ کے افراد تھے، اور امت کے پاس یقیناً ایسا ادراک نہیں ہوتا ہے کہ انبیاء سابقین کے خدمات کا مشاہدہ کر سکے اور روز قیامت اس کی گواہی دے سکے۔ اس شہادت کی ایک ہی تفسیر ممکن ہے کہ ان حضرات کو راہ خدا میں قربانی کے عوض وہ بلندی حاصل ہے کہ جہاں سے ماضی کے حالات کا جائزہ لے کر انبیاء کی خدمات کی گواہی دی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم نے بھی عظیم ترین اصحاب کو گواہی میں نہیں پیش کیا بلکہ انہیں مجاہدین کو پیش کیا کہ جو درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ شہادت ہی میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کو انبیاء کرام کے تبلیغات کی شہادت کے قابل بنا دے۔ امیر المومنین علیہم السلام کو پروردگار نے اس پیغمبر کے لیے شہید کا درجہ دیا جس کو سارے انبیاء و مرسلین کا شہید بنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے پاس رسالت پیغمبر کے سارے خصوصیات کا علم بھی ہے، سارے انبیاء کی رسالتوں کا مکمل علم، اور یہ علم درجہ شہادت کی طفیل نہیں ہے کہ پروردگار نے انہیں زندگی میں رسالت کا شہید قرار دے دیا تھا۔ اسی درجہ کمال کی طرف سرکار دو عالم نے اشارہ کیا کہ اگر آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیت، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ نظر کرو، اس میں جملہ کمالات کا پرتو نظر آتا ہے، اور ان کی ذات تمام کمالات انبیاء کی آئینہ دار۔ اس کا ثبوت اس روایت سے بھی ملتا ہے کہ جس میں ولادت کے بعد صحف سماویہ کی تلاوت کا ذکر ہے، کہ جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ میں صرف رسول کی رسالت کا وارث نہیں بلکہ تمام انبیاءوں کے صحیفوں کا محافظ اور ان کی رسالتوں کا وارث بن کے آیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب امیر المومنین علیہم السلام تمام انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں تو جو ان کا وارث ہوگا اس کا حق ہوگا کہ اسے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث قرار دیا جائے، اور اس میں کوئی تعجب کی جگہ نہیں۔ زیارت وارثہ میں انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کے اوصاف کا بھی تذکرہ ہے، جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ذات انبیاء کے وارث نہیں بلکہ صفات و کمالات انبیاء کے وارث ہیں، اور جس نبی کے جس کمال کا مشاہدہ کرنا ہو حسین علیہ السلام کی ذات پر نظر کرنا ہوگی۔ واضح رہے کہ زیارت وارثہ میں جناب ختیجہ کی وراثت کا بھی ذکر ہے، لیکن جناب ابو طالب کی وراثت کا ذکر نہیں۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ درمیان میں مولائے کائنات علیہم السلام کا ذکر موجود ہے، جس کے بعد جناب ابو طالب کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں۔
دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابو طالب کی قربانیاں براہ راست مشاہدے میں آ چکی تھیں۔ اس کے اظہار کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے کی ضرورت نہیں تھی۔ حسین ابو طالب کے وارث ہیں، لیکن جناب ختیجہ کی قربانیاں منظر عام پہ نہیں، لوگوں نے صرف ان کی مالی ایثار دیکھا ہے، لہٰذا ضرورت تھی کہ ان کے جذبہ قربانی کے اظہار کے لیے اس امر کا حوالہ دیا جائے کہ امام ختیجۃ الکبریٰ کے فرزند ہیں۔ ان کی قربانی سے ختیجہ کے جذبہ قربانی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام کے وارث انبیاء ہونے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ شریعت کے چند متفق علیہ احکام ہیں جو ہر شریعت میں تھے۔ کفر ہر دور میں حرام تھا، شراب ہر دور میں حرام، قتل، زنا، غصب، یہ ہر دور میں حرام۔ یزید نے خلافت پیغمبر اور وراثت رسالت کا دعویٰ کر کے ان تمام امور کو جائز کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام شریعتوں کو بیک وقت تباہ کرنا چاہتا تھا، تمام انبیاء کی ریاست کو بیک وقت برباد کرنا چاہتا تھا۔ ضرورت تھی کہ کوئی شخص قیام کر کے تمام انبیاءوں کی رسالت، شریعت اور زحمت کا تحفظ کرے اور بنیادی احکام کو برباد نہ ہونے دے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرض انجام دے دیا، لہٰذا انہیں تمام انبیاء کے کمالات اور پیغامات کا وارث گرامی علی، لقب سجاد، زین العابدین، سید الساجدین علیہم السلام وغیرہ۔ مادر گرامی کا نام شاہ زنان تھا کہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور حکومت میں ایران سے لائی گئی تھیں اور وہاں کے بادشاہ یزجرد بن شہریار بن کسریٰ کی دختر تھیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی ایک بہن اور بھی تھی جن کا عقد مولائے کائنات علیہ السلام نے اپنے عزیز شاگرد محمد بن ابی بکر سے کر دیا تھا۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ مولا نے شاہ زنان کا نام بدل کر شہر بانو کر دیا تھا کہ شاہ زنان کا مفہوم سیدۃ النساء ہوتا ہے اور یہ لقب معصومہ عالم کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس لقب سے یاد کیا تو آپ نے عرض کی کہ بابا مریم بھی تو سید النساء تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھیں، تم سیدۃ النساء العالمین ہو۔ علامہ ابن شہر عاشوق کا بیان ہے کہ مولائے کائنات علیہ السلام نے آپ کا نام مریم بھی رکھ دیا تھا۔ 15 جمادی الاول یا پھر 5 شعبان 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، جس کی خبر سن کر مولائے کائنات علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا اور آپ کا نام علی رکھا، جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری سے اولو الامر کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اول علی ابن ابی طالب، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، اس کے بعد علی ابن الحسین اور آگے سب کے نام، واضح رہے کہ آپ کی والدہ گرامی کا انتقال ولادت کے 10 روز کے اندر ہی ہو گیا تھا اور گویا قدرت نے ان کا انتخاب اسی کام کے لیے کیا تھا اور آپ کے وجود مقدس پر ان کا مقصد حیات مکمل ہو گیا۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں زہری کا بیان ہے کہ اہل بیت علیہم السلام میں اس دور میں علی بن حسین علیہ السلام سے افضل کوئی نہ تھا۔ ابو حازم آپ کو فقہ زمانہ کہتے اور امام مالک کے بیان کے مطابق آپ کثرت عبادت کی بنا پر زین العابدین کہے جاتے تھے۔ روحانی کمالات: یوں تو ہر امام پروردگار سے ایک خاص روحانی تعلق رکھتا ہے جس کی بنا پر اسے عہدہ امامت سے سرفراز کیا جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی روحانی امتیاز کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو اس لقب سے رسول نے یاد کیا اور فرمایا ہے کہ اسی لقب سے روز قیامت پروردگار یاد کرے گا کہ جب اولین و آخرین کے عبادت گزار جمع ہوں گے۔ طاؤس یمانی نے آپ کو خانہ خدا میں مناجات کرتے اور گریہ کرتے دیکھا تو عرض کی کہ اس طرح تو ہم گناہ گاروں کو رونا چاہیے۔ آپ کے جد رسول، آپ کے بابا حسین، مادر گرامی فاطمہ ہیں، آپ کیوں پریشان؟ تو فرمایا طاؤس خبردار، رشتہ داری کی بات نہ کرو، پروردگار نے جنت صاحبان کردار کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ غلام حبشی ہوں، اور جہنم گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ سید قرشی ہوں۔ قیامت کے دن نصب کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح امام نے ہر انسان کو متوجہ کیا کہ اگر ایک معصوم خوف خدا میں اس طرح گریہ کر سکتا ہے تو غیر معصوم کا انداز گریہ کیا ہونا چاہیے۔ اخلاقیات:
امت کے غرباء و فقراء کی کفالت اور پرورش میں آپ کا کردار یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں چہرے پہ نقاب ڈال کر لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تاکہ کسی کو بھی اندازہ نہ ہو کہ یہ کار خیر کون انجام دے رہا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مدینے کے سینکڑوں گھر تھے جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ فقیروں کا اس قدر احترام کہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے یہ وہ شخص ہے جو میرے سامان کو یہاں سے میدان قیامت تک پہنچانے والا ہے۔ فقیر کو پیسہ دینے سے پہلے اس پیسے کو بوسہ دیتے، اس کے بعد فقیر کے حوالے کرتے کہ اس راستے سے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ حلم و تواضع۔ حلم و تواضع کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی شخص نے گالیاں بھی دے دیں تو اسے ایک لباس اور 1000 درہم عطا کیے جبکہ غلام اسے مارنے کے لیے تیار، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ بے شک آپ فرزند رسول ہیں۔ ایک کنیز آپ کے دستے مبارک پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک لوٹا گر گیا۔ اس نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، فرمایا میں نے غصے کو ضبط کیا۔ اس نے ایک اور دوسرا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، تو فرمایا میں نے معاف کیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، تو مولا نے کہا کہ جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ حسن بن حسن نے آپ کے دروازے پر آ کر برا بلا کہا اور چلے گئے۔ غلام حیرت زدہ، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ چلو حسن بن حسن کی گالیوں کا جواب دینا ہے۔ آپ بیت الشرف سے یہ آیت پڑھتے ہوئے برآمد ہوئے والکاظمین الغیظ۔ اس کے بعد جب دروازے پہ دق الباب کیا تو وہ احساس لیے برآمد ہوا کہ اب بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا کہ میرے بارے میں اگر آپ کا بیان صحیح ہے تو میں استغفار کرتا ہوں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کے بارے میں استغفار کرتا ہوں، بس یہ سننا تھا کہ اس نے بڑھ کر آپ کی پیشانی چومی، کہا بے شک میں غلطی پر تھا اور آپ کا دامن پاک و پاکیزہ ہے۔ افکار عالیہ۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کے افکار عالیہ کا جائزہ لینے کے لیے وہ بلند ترین فکر درکار ہے جس سے سارا عالم بشریت خالی ہے، لہٰذا اس سطح کا اندازہ کرنا انسان کے امکان سے باہر ہے۔ اس مقام پر صرف ایک حدیث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے امام کی بلندی فکر، کردار سازی دونوں کا بیک وقت اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابو خالد کابلی کا بیان ہے کہ آپ نے گناہوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ کہ جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں ان سے مراد لوگوں پر زیادتی، نیکی کا ترک کر دینا، نعمتوں کی ناشکری اور ان کا انکار ہے، اور وہ گناہ کہ جن سے ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ لوگوں کا قتل، قرابت داروں سے ترک تعلقات، نماز کا قضا کر دینا، وصیت کے بغیر مر جانا، وقت مرگ تک زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا وغیرہ ہے۔ جن گناہوں سے بلائیں نازل ہوتی ہیں ان میں فریادی کی فریاد رسی نہ کرنا، مظلوم کی مدد نہ کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا برباد کر دینا شامل ہے، اور جن گناہوں سے اقتدار دشمن کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے ان میں کھلم کھلا ظلم، علل اعلان فسق و فجور، محرمات کو مباح، نیکیوں سے اختلاف اور اشرار کی پیروی کرنا۔ جن گناہوں سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں ان میں نیت کی خرابی، طینت کی خباثت، برادر ایمانی کے ساتھ منافقت، تاخیر نماز، ترک کار خیر، استعمال بدگوئی و بدزبانی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی دعائیں اور آپ کا رسالہ حقوق بلندی فکر کا اندازہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس میں ہر انسان پر عائد ہونے والے 50 طرح کے حقوق اور پروردگار کے عالم انسانیت پر احسان کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے۔ سماجی حالات۔ جس طرح امیر المومنین علیہم السلام کو اپنی زندگی میں 3 طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، ایک دور رسول کے زیر سایہ، ایک دور آپ کے بعد خلفاء کی حکومت کا رہا، اور ایک خود آپ کی حکومت۔ امام حسن نے ایک دور نانا اور بابا کے زیر سایہ گزارا، ایک دور آپ کا اپنا کہ جس میں مصالح اسلامی کے تحت شام کے حاکم سے صلح کرنا پڑی۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور نانا اور باپ کے زیر سایہ، ایک دور بھائی کی صلح کے تحفظ میں، اور ایک دور آپ کے اپنے جہاد کا رہا۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور کربلا سے پہلے کا ہے، ایک دور کربلا کے بعد آپ کی اپنی امامت کا ہے، لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ جس طرح کے سنگین حالات میں آپ کی حکومت کا آغاز ہوا
اس کی مثال کسی کی تاریخ حیات میں نہیں، لہٰذا آپ کو خدا داد صلاحیت اور عصمت کی بنیاد پر ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس کی کوئی مثال، کوئی نمونہ نگاہ میں نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے دو طرح کے اقدامات اختیار کیے۔ پہلا، امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کی تکمیل۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب نے اپنا فریضہ اسلام ادا کیا اور اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کیا۔ آپ پر ہونے والے مظالم میں دو بڑی جماعتوں کا ہاتھ، اہل کوفہ و اہل شام، اور دونوں کا بنیادی فرق یہ تھا کہ اہل کوفہ آپ کے مرتبے، شخصیت و حیثیت اور آپ کے خاندانی حالات سے واقف، صرف مزاج کی بد اعتدالی اور فطرت کی تمائی نے ان کو اس حمایت پر آمادہ کیا جس کا صحیح نقشہ فرزدق نے ایک لفظ میں کھینچ دیا تھا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ لیکن تلواریں آپ کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے کوفے کے خطبوں میں اپنے تعارف سے زیادہ واقعے کی اہمیت پر زور دیا اور کوفے کی ضمیر کو بیدار کیا کہ تم نے کس قدر عظیم جرم کا ارتکاب کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، اس کا سامان چھینا، مال لوٹا، اس کے گھر والوں کو قیدی بنایا۔ میں شط فرات کے شہید کا فرزند ہوں جسے بے گناہ مارا اور چاروں طرف سے گھیر کے مارا۔ اور شام میں آپ کا لہجہ بالکل ہی مختلف، وہاں مصائب سے پہلے فضائل کا ذکر کہ شام واقعاً آپ کے گھرانے کی عظمت سے بے خبر تھا۔ اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کو ایک خارجی بنا کے پیش کیا جس کا اندازہ اس مرد شامی کی گفتگو سے ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آپ نے آیات قربہ و مودت و تطہیر کی تلاوت کی۔ جب یہ ارشاد فرمایا کہ ان آیات سے مراد ہم ہیں تو وہ مبہوت ہو گیا اور اس نے واضح طور پر یزید سے براءت کا اعلان کیا۔ چنانچہ دربار یزید میں آپ کے خطبے کا آغاز اس انداز سے ہوتا ہے: ایھا الناس، ہمیں 6 کمالات دیے گئے ہیں، 7 فضائل۔ ہمارے کمالات میں علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور قلوب مومنین میں محبت ہے۔ ہمارے فضائل: رسول مختار، صدیق اکبر، جعفر طیار، حمزہ شیر خدا، سید النساء العالمین اور سبطین امت سب ہم میں سے ہیں۔ یہی انداز کوفہ و شام میں ثانی زہرا جناب زینب، جناب کلثوم اور جناب فاطمہ کے خطبوں کا بھی ہے کہ جن سے شام و کوفہ کے حالات کے فرق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے جدید اصلاحی عمل۔ ظاہر ہے کہ ذاتی علم امامت اور سابقہ تجربات کی بنا پر امام کو اپنے واسطے ایک نئی حکمت عملی اختیار کرنا تھی جس میں سابقہ تجربات کا حصہ بھی ہو اور جدید حالات کا حصہ بھی۔ چنانچہ آپ نے تجربات کی بنا پر یہ دیکھ لیا تھا کہ امت کے حالات کسی مسلح مقابلے کے قابل نہیں اور اس کا نتیجہ قربانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس فریضے کو والد محترم ادا کر چکے، اب کوئی دوسرا ہی راستہ ہوگا۔ اس راستے میں آپ کو 2 غیبی امدادوں کا سہارا مل گیا۔ ایک طرف امت میں انقلابات کا سلسلہ، مدینہ کا یزید کی خلافت سے انکار، اس کے نتیجے میں واقع حرہ، مکے میں عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں انقلابی تحریک، کوفے میں 65 ہجری میں سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں توابین کا قیام، اور پھر 66 ہجری میں جناب مختار ثقفی کا قدم جس نے یزیدیت کی چولے ہلا کے رکھ دی، لیکن پھر بھی کسی ایک مخالف یزید گروہ کی اعلانیہ حمایت کا مفہوم یہی سمجھا کہ اس طرح چند مخلصین اسلام و ایمان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ مذہب کے حق میں برآمد نہ ہو سکے گا۔ اسی لیے آپ نے مختار کی تحریک کی بھی کھلم کھلا حمایت نہیں فرمائی۔ دوسری طرف امت میں ایک ایسے طبقے کا وجود کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت و معرفت موجود تھی اور وہ بالکل پامال ہو کر رہ گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے 3 طرح کے کاموں کا سلسلہ کیا۔ پہلا، اس طبقے کو مزید وسعت دی اور اس کے افراد میں اضافہ۔ دوسرا، اسلامی فکر کو مزید پختہ بنایا جائے، امت کے شعور کو کمال کی منزل تک پہنچایا۔ اور تیسرا کہ ایسی قیادت ایجاد کی جائے کہ جس میں اسلامی اصالت واقعیت پائی جاتی ہو جسے سیاسی حالات اپنے بہاؤ میں بہا کے نہ لے جائیں۔ ان تینوں کی اثرات و نتائج اس شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے باپ کے دور حکومت میں حج کیا، امام زین العابدین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہشام کو حجر اسود تک جانے کا رستہ نہ ملا اور امام کے لیے خود بخود
لوگ ہٹتے گئے۔ لوگوں نے حشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بات پر پردہ ڈالنے کے لیے انکار کیا کہ میں نہیں جانتا، جس پہ فرزدق نے امام کی شان میں ایک مکمل قصیدہ پڑھا اور حشام نے انہیں جیل میں ڈال دیا، جس کے بعد امام نے اس حوصلہ و ہمت کے انعام کے طور پر 12,000 درہم اس کو عنایت فرمائے۔ اور اس واقعے نے یہ بات ثابت کر دی کہ امام نے ایسے افراد پیدا کر لیے جو ایسے سنگین مواقع پر بھی اعلان حق سے نہیں گھبراتے۔ اگلا کہ امام نے شاگردوں کی ایک عظیم جماعت تیار کی جو آج تک تاریخ شخصیات میں نمایاں حیثیت کے مالک ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو حمزہ سمالی، قاسم بن محمد بن ابی بکر، علی بن رافع، ضحاک بن مزاحم، حمید بن موسیٰ الکوفی، ابو الفضل عبداللہ برقی، یحییٰ بن ام الطویل، حکیم بن جبیر، فرزدق، فراد بن احنف، ایوب بن الحسن، ابو محمد القرشی صدی، طاؤس بن کیسان، ابان بن تغلب، قیس بن زمانہ، ابو خالد کابلی، سعید بن المسیب، عمر بن علی بن الحسین، عبداللہ بن علی بن الحسین، جابر بن محمد بن ابی بکر وغیرہ۔ صاحب کرام میں حسب ذیل حضرات نے آپ سے استفادہ کیا کہ جن میں جابر بن عبداللہ انصاری، عامر بن واصلہ، سعید بن مسیب، سعید بن جہان۔ تابعین میں آپ کی روایت حسب ذیل حضرات ہیں: سعید بن جبیر، محمد بن جبیر، قاسم بن عوف، اسماعیل بن عبداللہ، ابراہیم بن محمد ابن حنفیہ، حسن بن محمد ابن حنفیہ، حبیب بن ابی ثابت، ابو یحییٰ اسدی، ابو حازم العراج اور سلمہ بن دینار۔ اسالیب تربیت: امام سجاد علیہ السلام نے اس جماعت کی تشکیل کے لیے 4 طریقہ کار اختیار فرمائے تھے اور انہیں ذریعہ امت کے شعور کو بیدار اور پائیدار بنانے کا کام انجام دیا تھا۔ پہلا، مجالس عزا کا قیام۔ ان مجالس میں فقط بنی امیہ کے مظالم اور آل محمد کے مصائب کا تذکرہ نہیں بلکہ ان کے ذریعے امت کے شعور کو بیدار کیا جاتا، ظلم سے نفرت اور ظالم کے خلاف قیام کا حوصلہ پیدا کیا جاتا۔ دوسرا، ادعیہ۔ یہ دعائیں بظاہر عبد و معبود کے رشتے کو مستحکم بنانے کا ذریعہ تھی، لیکن ان کے مضامین میں عبادت کے علاوہ اخلاقیات، اجتماعیات کا ایک ذخیرہ تھا جس کے ذریعے امت کی ذہنی تربیت کی جا رہی تھی۔ تیسرا، حل مشاکل۔ ان اسلوب سے قوم کو محسوس کرایا جاتا کہ اسلام کی قیادت کیسے ہاتھوں میں ہونی چاہیے اور قائد امت کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ چنانچہ بے پناہ مصائب و آلام کے باوجود بھی مدینے کے تقریباً 100 گھر تھے جن کا کھانا آپ خود اپنے دست مبارک سے پہنچایا کرتے تھے۔ ابن عرابی کا بیان ہے کہ واقعہ حرہ میں جب لشکر یزید نے مدینے پر حملہ کیا تھا اور مدینے والوں کی حرمت کو حلال بنا لیا تھا تو آپ نے 400 عورتوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور ان کے جملہ اخراجات کا انتظام بھی فرمایا۔ نافع بن جبیر نے آپ کی کفالت اور انکساری کو دیکھ کر اعتراض کر دیا کہ آپ پست طبقے کے ساتھ معاشرت رکھتے ہیں اور یہ آپ کی شان کے خلاف۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جن کے ساتھ بیٹھنا میرے دین کے لیے مفید ہے۔ چوتھا، تاسیس مدرسہ دینیہ۔ آپ نے اپنے گھر اور مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دینی مدرسے کی شکل دے دی تھی اور امت کے باصلاحیت افراد کو مسلسل تعلیم و تربیت دے رہے تھے، جس کا نتیجہ مذکورہ بالا افراد کی شکل میں ظاہر ہوا اور در حقیقت یہی مدرسہ اس عظیم مدرسے کی بنیاد تھا جس کی سرپرستی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو حاصل تھی، جس میں 4000 اہل علم و فضیلت تحصیل علم کر رہے تھے۔ رد عمل۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ان زحمات کا بہترین نتیجہ برآمد ہوا اور بنی امیہ کے خلاف بہترین فضا تیار ہو گئی۔ حکام وقت نے امام کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی کہ آپ نے کسی بھی انقلابی تحریک میں براہ راست حصہ نہیں لیا، لیکن امام کی عوامی شخصیت اور مرجعیت حکام وقت کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی اور بالآخر سلیمان بن عبد الملک نے ولید کے دور حکومت میں زہر دے کر امام کی زندگی کا خاتمہ کر دیا اور آپ کی عوامی عظمت کا آخری مظاہرہ آپ کی مشیت جنازے میں ہو گیا۔
انشاءاللہ کہ کل امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے آگے گفتگو کو بڑھائیں گے۔ مجھگیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے گا تاکہ آپ اس